کے لیے ان کو دے دیا کریں، پیسے نہ لے، ہر چیز میں پیسے لینے کی عادت نہ ڈالیں۔ اور اس کا قرینہ کیا ہے کہ انسمان والسنور، سنور کے ثمن کے بارے میں ائمہ اربعہ کا مذہب یہی ہے کہ نہ یہ تنزیہی ہے نہ یہ تحریمی نہیں ہے، اور مقصد اس کا بھی یہ ہے کہ لوگ ایثار سے کام لیں، اور جس کو بلی کی ضرورت ہے اس کو بلی وہ دے دیا کریں۔ بلی کیا کام کرتی ہے؟ چوہے بھگاتی ہے گھر سے۔ آئی سمجھ میں بات بھائی؟ اور تیسرا جواب سنور کے بارے میں یہ دیا گیا ہے کہ ایک زمانے میں بلی کو بھی نجس قرار دیا جاتا تھا، اور اس کا سور بھی ناجائز ہوتا تھا، ناپاک سمجھا جاتا تھا۔ تو یہ اس زمانے کی بات ہے، اگر نہی تحریمی مراد ہے۔ جب اس کی نجاست منسوخ ہوئی تو ممانعت بیع کی بھی منسوخ ہو گئی۔ کتے کے بارے میں بھی یہی ایک جواب تو یہ ہے کہ قلب سے مراد غیر منتفع بھی ہے، اور دوسرا یہی کہ نہی تنزیہی ہے، اور چوتھا یہ ہے کہ قلب کے بارے میں احکام آپ دیکھیں گے ابھی باب آ رہا ہے۔ شروع میں قلب کے قتل عام کا حکم تھا، کوئی استثناء نہیں تھا، ہر قسم کا کتا جو ملے اس کو قتل کر دیا جائے۔ بعد میں رفتہ 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 اس قتل میں ممانعت میں کمی آئی اور استثناء ہوا کلاب کا۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ نہیں اس وقت کی ہو جب قتل عام کا حکم تھا، اور بعد میں جب قتل عام کا حکم منسوخ ہوا تو بیع کی ممانعت کا بھی منسوخ ہو گیا۔ اس سلسلے میں احادیث میں حنفیہ کے پاس ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث روایت کی ابو ہریرہ سے کہ الا کلب الصید، آئی سمجھ بات نہیں کہ سمان القلب سے منع کیا الا کلب الصید، لیکن ضعفہ، ترمذی نے اس کو ضعیف قرار دے دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوسری حدیث امام ترمذی نے نقل کی حضرت جابر سے، اس کے اندر بھی کلب صید کا استثناء ہے، مگر کہتے ہیں امام ترمذی ہی کہ لا یصح اسنادہ۔ تو علامہ ابن الہمام فرماتے کہ اچھی بات ہے، مان لی، لیکن ایک حدیث ہمارے پاس ایسی ہے کہ وہ اکرمہ عن ابن عباس روایت ہے، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ثمن الصید، فی ثمن کلب الصید، وہذا سندہ جید رواہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہو مذکور فی مسانیدہ۔ بھائی سمجھ بات، اس سے استدلال ہے، معلوم ہوا کہ صید سے مراد یعنی کلب سے مراد غیر کلب صید ہے۔ سوال ہوا کہ اچھا کلب صید کا استثناء کر لیا، کلب زرع، کلب ماشیہ، اور دوسرا منتفع بھی قابل انتفاع جو ہے، کہا کہ اس پر ہم قیاس کر لیتے ہیں کلب صید پر، یا دلالت النص اس کو ہم ثابت کر لیتے ہیں۔ وہ کیا کہ کلب صید کا استثناء جو اس کی علت کیا ہے کہ وہ منتفع بھی ہی ہے، اور چنانچہ کلب صید اور کلب زرع بھی منتفع بھی ہی ہے، اور جو قابل تعلیم ہو وہ بھی معالن منتفع بھی ہی ہے، اس واسطے اس کا بھی استثناء ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ چلیے آگے۔ وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب فأرسل في أقطار المدينة أن تقتل۔ وبه قال بات سمجھ میں آ گئی؟ پڑھی ہوگی یہ حدیثیں مدینہ طیبہ میں قتل کی۔ چلیے۔ وبه قال حدثني حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر يعني ابن مفضل قال حدثنا اسماعيل وهو ابن أمية عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعنهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الكلاب فننبعث في المدينة وأطرافها فلا ندع كلبا إلا قتلناه حتى إنا لنقتل كلب المرية من أهل البادية يتبعها۔ وبه قال حدثني يحيى بن يحيى قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دين۔ اتنی جلدی نہیں اور اتنی زبردست آواز دینے کی آواز گونجنے لگے، لاؤڈ اسپیکر کی آواز گونجنی نہیں چاہیے، حروف صاف سنائی دینے چاہیے۔ جی
وبه قال حدثني يحيى بن يحيى قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية. فقيل لابن عمر رضي الله عنهما أن أبا هريرة رضي الله عنه يقول أو كلب زرع. فقال ابن عمر رضي الله عنهما ان لأبی ہریرہ زرعا. آئی سمجھ میں بات نہیں؟ دیکھیے اوپر کی جو روایت ہے اس میں تو یہ تھا کہ قتل عام کا حکم تھا. پھر دوسری بات کی جو روایت آئی کلب صید، کلب غنم اور کلب ماشیہ کا استثناء آ گیا. تو کہا گیا ابن عمر سے کہ ابو ہریرہ کلب زرع کا استثناء بھی ذکر فرماتے ہیں. تو فرمایا کہ ابو ہریرہ کی کھیتی ہے. اس کا مطلب بعض بے وقوف لوگ یہ قرار دیتے ہیں اور اس پر اسی وجہ سے شاید ہنس بھی رہے ہوں گے کہ ابن عمر نے گویا تہمت لگائی ابو ہریرہ پر کہ چونکہ ان کی کھیتی ہے اس واسطے وہ کلب زرع کا استثناء بھی روایت کرتے ہیں. آئی سمجھ میں بات؟ حالانکہ ابن عمر کی یہ مراد نہیں ہو سکتی. ابن عمر ابو ہریرہ کے بارے میں یہ تہمت نہیں لگا سکتے. بہت بڑا الزام ہے، بہت بڑی تہمت ہے ایک صحابی پر کہ اپنے مقصد کے لیے اپنے مفاد کے خاطر حدیث میں ایک استثناء اپنی طرف سے اختراع کر لیا اور اضافہ کر دیا. ایسا بالکل نہیں، بلکہ مقصد کیا ہے ابن عمر کا؟ یہ ہے کہ آدمی جس مسئلے کی جس کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ مسئلہ زیادہ یاد رکھتا ہے. اس مسئلے سے متعلق احادیث بھی اس کو زیادہ یاد ہوتی ہیں. تو ابو ہریرہ کی چونکہ زرع ہے اس واسطے انہوں نے اس استثناء کو جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلب زرع کے بارے میں سنا تھا بطور خاص یاد رکھا ہوگا. اس واسطے یہ تعریف اور تائید کے طور پر ابن عمر نے کہا ہے، اعتراض کے طور پر نہیں کہا. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ چلے آگے. وبه قال حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا روح قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن اتنا آہستہ بھی نہ کرو بھائی. قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعنهم يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى أن المرأة تخدم من البادية بكلبها. تقدم آتی تھی بیچاری کوئی عورت بادیہ سے بکلبہا اپنے کتے کے ساتھ فنقتلہ پھر ہم اس کو قتل کر دیا کرتے تھے کیونکہ قتل عام کا حکم تھا. ثم نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن قتلها. ثم معلوم ہوا کہ پہلے قتل عام کا حکم تھا، اب منسوخ ہوا اور اس کے اندر اب ترمیم یہ کر دی گئی کہ فرمایا کہ وقال علیکم بالاسود البہیم ذی النقطتین فإنہ شیطان. تم اپنے اوپر لازم پکڑ لو اس کالے بھٹ کتے کو. اسود تو اسود ہے ہی، بہیم اسود کی تاکید ہے کہ بالکل بھٹ کالا بھٹ ہے، پورا کا پورا کالا ہے. ذی النقطتین دو نقطوں والا. دیکھا کتا وہ ایسا ہوتا ہے، اس کے یہاں ایک نشان نقطہ سا بنا ہوا ہوتا ہے، کیا بنا ہوا ہوتا ہے. فرمایا کہ اس کو لازم پکڑ لو، اس کو قتل کیا کرو. فإنہ شیطان، وہ خبیث ہے، بدماش ہے. اب شیطان کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو حقیقتاً ایسا ہی ہوگا کہ مدینہ طیبہ میں اس زمانے میں اس طریقے جو کتے تھے وہ جنات تھے، شیاطین تھے، اس واسطے قتل کا حکم دیا. اور یہ بھی ممکن ہے کہ شیطان کا لفظ یہاں مجاز کے طور پر استعمال ہوا ہو کہ انسان کا دشمن ہے. شیطان بھی انسان کا دشمن ہے، تشبیہ کے طور پر فرمایا. جی. وبه قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي التياح سمع مطرف بن عبد الله عن ابن المغفل رضي الله عنه وعنهم قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وبال الكلاب ثم رخص في كلب الصيد. پھر فرمایا کہ ما بالهم وبال الكلاب، کیا حالت ہے ان کی اور کیا حالت ہے شیطان کتوں کی. مطلب ہے کہ ان کا آپس میں کیا تعلق ہے، کوئی ضرورت نہیں مارنے کی. ثم رخص فی کلب الصید وکلب الغنم. ایک زمانے میں ہم نے بھی جہاد کے لیے تیاری میں ہمارے پاس اپنا اسلحہ تھا
تو ہم والد صاحب نے خرید کر دیا تھا اسی واسطے تاکہ جہاد کی تیاری کریں. تو اس زمانے میں کتے بہت تھے دارالعلوم میں، تو بہت پریشان کر رکھا تھا. دارالعلوم میں کھیتیاں بہت تھیں، ان کا ستیہ ناش کرتے رہتے تھے. تو پھر ہم نے نشانہ بازی کی خوب مشق کی ان کے اوپر، اور جتنے کتے تھے سب مار دیے. پھر وہ بھاگتے ہوئے کتوں کو بھی ہم فائر کرتے تھے، مار دیتے. نشانہ اتنا اچھا ہو گیا تھا. چلیں. وبه قال حدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال وحدثني محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير كلهم عن شعبة بهذا الإسناد. وقال ابن حاتم في حديثه عن يحيى والرخص في كلب الغنم والصيد والزرع. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضاريا نقص من أجره كل يوم قيراطان. أو ضاريا أي كلبا ضاريا. ضاری ضراوت سے بنا ہے اسم فاعل، اس کا معنی ہے عادی ہو جانا. عادی ہو جانا مراد صید کا عادی کتا یعنی صائد، کلب صید مراد ہو گیا. نقص تو جس نے ایسے کتے کو پالا جو کلب ماشیہ بھی نہیں ہے، جانوروں کی حفاظت کے لیے بھی نہیں ہے، اور کلب صید بھی نہیں ہے، تو اس کے اجر میں سے کل روزانہ 2 قیراط کی کمی ہو جائے گی ثواب میں سے. اور جو استثناء اس کا ہے مانن امام ابو حنیفہ کے نزدیک ہر منتبہ بھی کلب کا استثناء ہے. جی چلیے. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا إلا كلب الصيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن حجر قال يحيى بن يحيى قال يحيى بن يحيى أخبرنا. وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا كلب ضارية إلا كلب ضارية ایک کلب کلاب ضاریۃ، صید کے کتوں میں سے کسی کتے کو مارا. جی. أو ماشية نقص من عمله كل يوم قيراطان. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى أخبرنا. وقال الآخرون حدثنا إسماعيل عن محمد وهو ابن أبي حرملة عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا إلا كلبا. اقتنا کے معنی پالنے کے آتے ہیں، پالا. جی. من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو كلب الصيد نقص من عمله كل يوم قيراط. قال عبد الله وقال أبو هريرة أو كلب حرس. وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع قال حدثنا حنظلة بن أبي سفيان عن سالم عن أبيه رضي الله عنهما وعنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا إلا كلب ضاري أو ماشية نقص من عمله إلا كلب ضاري. یہاں کلب موصوف اور زارن صفت ہے. موصوف کی اضافت صفت کی طرف کی گئی، جیسے کہ مسجد الجامع میں اضافت موصوف کی صفت کی طرف ہو جاتی. جی. أو ماشية نقص من عمله كل يوم قيراطان. قال سالم وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول أو كلب حرس وكان صاحب حرس. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا مروان بن معاوية قال أخبرنا عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر قال حدثنا سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله تعالى عنه وعنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما أهل دار اتخذوا كلبا إلا كلب ماشية أو كلب صائد نقص من عملهم كل يوم قيراطان. وبه قال حدثنا محمد المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي الحكم قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم
يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتخذ كلبا إلا كلب زرع أو غنم أو صيد ينقص من أجره كل يوم قيراط. وبه قال: وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم. وليس في حديث أبي الطاهر ولا أرض. وبه قال: حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط. قال الزهري: فذكر لابن عمر قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم فقال: يرحم الله أبا هريرة كان صاحب زرع. وبه قال: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا بطور تعریف کے کہا یرحم اللہ ابا ہریرہ، تعریف کے طور پر دعا کیے. جی. وبه قال: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا هشام الدستوائي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمسك كلبا فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا كلب حرث أو ماشية. وبه قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا شعيب بن إسحاق قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. وبه قال: حدثنا أحمد بن المنذر قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب قال حدثنا يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد مثله. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد عن إسماعيل بن سميع قال حدثنا أبو رزين قال: سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اتخذ كلبا ليس بكلب صيد ولا غنم نقص من عمله كل يوم قيراط. وبه قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن يزيد بن خصيفة عن الصائب بن يزيد أخبره أنه سمع سفيان بن أبي زهير وهو رجل من شنوة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا لا يغني عنه زرعا، جو کفایت نہیں کرتا اس آدمی کی طرف سے کسی کھیتی کی، مطلب ہے کہ کھیتی کے کام میں نہیں آتا، کھیتی کی حفاظت نہیں کرتا. جی. ولا زرعا تھنوں کی حفاظت نہیں کرتا، جز بول کر کل مراد یعنی مواشی کی حفاظت نہیں کرتا. جی. نقص من عمله كل يوم قيراط. قال: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إي ورب هذا المسجد. وبه قال: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل عن يزيد بن خصيفة قال: أخبرني السائب بن يزيد أنه وفد عليهم سفيان بن أبي زهير الشنائي فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. باب حل أجرة الحجامة. وبه قال: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن حميد قال: سئل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم عن كسب الحجام فقال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين من طعام وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه وقال: إن أفضل ما تداويتم به الحجامة أو هو من أمثل دوائكم أو قال هو من أمثل دوائكم. وبه قال: کسب الحجام کے بارے میں پوچھا حضرت انس سے تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامت کروائی ہے اور ابو طیبہ نے یہ عمل کیا تھا تو آپ نے اس کو سا کے 2 طعام کا حکم دیا، طعام کے 2 سعام کا حکم دیا. کیا بات ہوئی؟ یہ عمل کی اجرت تھی.
وکلم اہلہ فوضعوا عنہ من خراجہ، اور اس کے مالکان سے بات کی سفارش کے طور پر، تو انہوں نے کمی کر دی اس کے خراج میں سے۔ خراج کا مطلب سمجھتے ہیں نا؟ سمجھتے ہیں یہاں کیا مراد ہے؟ آج کل جیسے ٹیکسی والے مالک ہوتے ہیں ٹیکسیوں کے، رکشوں کے، ایک دکاندار ہے، اس کا بہت ساری ٹیکسیاں ہیں، وہ لوگوں کو کرایہ پر، ٹیکسی ڈرائیوروں کو کرایہ پر اپنی ٹیکسی دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے 500 روپے روزانہ دے دینا، پھر تم اس میں سے جتنا چاہو کماتے رہو، 500 روپے مجھے دو۔ تو یہ خراج ہو گیا۔ اسی طریقے سے غلام کے بارے میں کیا کرتے تھے لوگ کہ کہتے تھے تم محنت مزدوری کرو، اتنے پیسے روزانہ کما کر مجھے دے دیا کرو، تو یہ خراج ہوتا تھا، اسی کو ضریبہ بھی کہتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پر اس کے مالکان نے اس کے خراج میں بھی کمی کر دی تھی جی، اور یہ بھی فرمایا کہ ان افضل ما تداویتم به الحجامہ، او قال هو من امثل ادوائکم من احسن ادوائکم۔ اس سے کیا بات معلوم ہو گئی کہ اجرت حجامت کی جائز ہے اور پیشہ بھی حلال ہے۔ کیوں بھائی 57 نمبر کیا حال ہے؟ بخیر بالکل اچھا، ہمیں کچھ شک ہے، تھوڑا سا خیریت میں تھوڑا سا شک ہے، خیر اچھا۔ پیچھے گزرا تھا کہ کسب الحجام خبیث، سمجھے بات کو؟ ائمہ اربعہ کے نزدیک رخصت علالت یہ پیشہ بھی جائز، اجرت بھی حلال، اس حدیث باب کی وجہ سے۔ رہ گئی وہ بات کہ کسب الحجام خبیث پیچھے حدیث میں آ چکا ہے، تو اس کی تعویل کی گئی ہے، اور وہ یہ کہ خبیث سے مراد یہ ہے، نہی تنزیہی مراد ہے کہ حقیر ہے اس کا کسب، پیشہ حقیر نہیں، لیکن اس کا پیسہ لینا، اس کا معاوضہ لینا حقیر ہے۔ یہ ایسا ہی جیسے کہ قرآن کریم میں فرمایا گیا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، وہاں خبیث سے مراد حقیر ہے۔ مطلب یہ کہ اس کا کسب، اس کی اجرت لینے میں ایک قسم کی حقارت ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ یہ کام تو اس کو مفت کر دینا چاہیے تھا، لوگوں کی خدمت خلق ہے، جس طرح کسی مریض کی عیادت کرنا بڑے ثواب کا کام ہے، اسی طریقے سے علاج کرنا بدرجہ اولا ثواب کا کام ہے، تو مفت کر دیا کرتے تو بڑا اچھا تھا۔ لیکن اگر پیسے بھی لے لو کہ تو جائز ہے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو معلوم ہو کہ خبیث ہر جگہ نہیں ہے، تحریم کے معنی میں نہیں ہوتا، نہ یہ تنزیہ بھی مراد ہوتی ہے اس سے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ چلیے شاہ جی، اس سے پہلے والے باب میں ایک ہی قلب کے بارے میں دو قسم کی حدیث میں دو قسم کی باتیں آئی ہیں، ایک میں قرات کا تذکرہ ہے اور ایک میں قراتان کا تذکرہ ہے۔ ایک میں کلاب کا ذکر ہے اور نہیں شاہ جی، کلاب کے بارے میں فرمایا کہ ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ قرات ان کے عمل میں سے روزانہ ایک قرات کا موقع، قرات، ہاں، اور اکثر حدیث میں قراتان کا تذکرہ ہے شاہ جی، تو اس میں کوئی خاص کوئی بات نہیں؟ ایسا معلوم ہوتا ہے واللہ اعلم بالصواب کہ وہ کتا کوئی زیادہ عقور اگر ہوگا تو 2 قرات کے ثواب کمی ہوتی ہوگی، اور جو کم درجے کا عقور ہوگا تو اس سے 1 قرات کی کمی ہوگی، واللہ اعلم بالصواب۔ چلیں وبه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان يعني الفزاري عن حميد قال سئل أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم عن كسب الحجام فذكر بمثله غير أنه قال إن أفضل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري ولا تعذبوا صبيانكم بالغمز۔ قسط بحری قاف سے بھی ہوتا ہے، چھوٹے قاف سے بھی ہوتے قسط، اور بحری، اور کہیں حدیث میں آتا ہے ہندی، دونوں ایک ہی چیز ہے، بحری ہی کو ہندی بھی کہتے ہیں، ایک قسم کی نباتی دوا ہے، اب بھی اسی نام سے ملتی ہے اطباء کے یہاں جی۔ وبه قال حدثنا احمد، یہ گلے کی تکلیفوں کے لیے بہت مفید ہوتی ہے، بچوں کو جو گلے کی تکلیف ہو جاتی ہے جی۔
وبه قال حدثنا أحمد بن الحسن بن خراش قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن حميد قال سمعت أنس رضي الله تعالى عنه. یہ خراش نہیں تھا بلکہ خراش تھا. احمد بن الحسن بن خراش. جی. قال سمعت أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول دعا النبي صلى الله عليه وسلم غلاما لنا حجاما فحجمه فأمر له بساعين بصاع أو مد أو مدين وكلم فيه فخفف عن ضريبته. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان بن مسلم قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المخزومي كلاهما عن وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره واستعطى. وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم واستعطى سعوط استعمال کی ایک قسم کی دوا ہے جو ناک کے ذریعے استعمال کی جاتی ہے. جی. وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد واللفظ لعبد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال حجم النبي صلى الله عليه وسلم عبد لبني بياضة فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أجره وكلم سيده فخفف عنه من ضريبته. ضریبہ سے مراد وہی خراج ہے. جی. ولو كان سحتا لم يعطه النبي صلى الله عليه اگر وسلم. اجرت حرام ہوتی تو آپ ان کو اجرت نہ دیتے. تو جواز پر استدلال کیا. امام احمد ابن حنبل کا ایک قول یہ منقول ہے کہ اجرت لینا حر کے لیے تو حلال نہیں ہے. وہ کسب الحجاب خبیث اس پر محمول کرتے ہیں. اور عبد کے لیے حلال ہے جیسے کہ ابو طیبہ نے لے لیا اور یہ عبد تھے. لیکن جمہور نے کہا کہ ایسی مثال شریعت میں نہیں ملتی کہ ایک چیز عبد کے لیے حلال ہو اور حر کے لیے حرام ہو. پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر پیسے عبد کو ملیں گے تو مالک اس کا کون ہوگا؟ حر مالک ہی ہوگا. اس پیسے کا مالک بھی اس کا مولا ہوگا. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب تحریم بيع الخمر. وبه قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى أبو حمام قال حدثنا سعيد الجريري عن أبي نزرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعنهم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بالمدينة قال يا أيها الناس إن الله تعالى يعرض بالخمر. اللہ تعالی خمر کی تعریض کر رہا ہے، یعنی خمر کے بارے میں اشارے کر رہا ہے. کس بات کے اشارے؟ کہ اس کی حرمت کے احکام آنے والے ہیں. شروع میں حلال تھی، بعد میں حرام کی گئی. وَلَعَلَّ اللَّهَ سَيُنزِلُ فِيهَا أَمْرًا، اور شاید کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کوئی حکم نازل کر دے، یعنی حرمت کا. اگرچہ آپ کتاب الاشربہ میں پڑھ چکے ہیں ساری تفصیل. تو یہ وہ تعریض جو کہ جن آیات قرآنیہ میں کی گئی وہ آیتیں بھی معلوم ہیں. 3 آیتیں ہیں. چلیے آگے. وَلَعَلَّ اللَّهَ سَيُنزِلُ فِيهَا أَمْرًا فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَلْيَبِعْهُ وَلْيَنْتَفِعْ بِهِ. تو ابھی سے جس کے پاس ہے فروخت کر دے تاکہ ابھی اس سے فائدہ حاصل کر لے، پھر حرام ہو جائے گی تو نقصان ہو جائے گا. جی. قال فما لبثنا إلا يسيرا حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى حرم الخمر فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبيع. قال فاستقبلوا الناس بما كان عندهم منها في طريق المدينة فسفكوها. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فسفکوها سے شراب پھیلا دی. استدلال کس پر کیا ہے؟ ہاں، فسفکوها سے ائمہ ثلاثہ نے کس مسئلے پر استدلال کیا ہے؟ حنفیہ کے خلاف. تخلیل الخمر کے بارے میں. تخلیل الخمر کا مسئلہ پڑھ لیا آپ لوگوں نے؟ چلیے. وبه قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة وغيره. حنفیہ کے نزدیک جائز ہے اور دلیل وہ احادیث ہیں. انما الادام الخل فرمایا. اور نصب الرایا میں علامہ ذیلعی نے تو ایک حدیث نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
خیر خلکم خل خمریکم، خیر خلکم خل خمریکم، وہ سرکہ جو خمر سے بنایا گیا ہو وہ سب سے اچھا سرکہ ہوتا ہے. جی. وغيره عن يزيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة رجل من أهل مصر أنه جاء عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال وحدثني أبو الطاهر واللفظ له قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس وغيره عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة السبائي من أهل مصر أنه قال أنه سأل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم عما يعصر من العنب. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه إن رجلا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل علمت أن الله تعالى قد حرمها؟ قال لا. فصار إنسانا فقال له فصار إنسانا سرگوشی کی. جی. فقال له رسول الله صلى الله سرن کلام کیا. جی. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بما سارته؟ فقال أمرته ببيعها. فقال إن الذي حرم شربها حرم بيعها. فقال ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها. سمجھ لیجئے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ابن عباس فرماتے کہ ایک آدمی نے ہدیہ پیش کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بشکیزہ خمر کا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کر دیا ہے؟ اس بیچاروں کو معلوم نہیں تھا. قال اللہ، سفر میں گئے ہوئے تھے، حرمت کے احکام پیچھے آ گئے. قال فصار انسانا، تو اس نے ایک آدمی سے چپکے سے کچھ بات کہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بما ساررتہ، تم نے چپکے سے کیا بات کی ہے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اختیار تھا کسی شخص کے بارے میں کہ وہ پوچھیں کہ تم نے کیا کلام کیا ہے. آپ کو یہ اختیار نہیں کہ آپ کسی کے بارے میں پوچھیں کہ تم نے کیا بات کی، کیونکہ یہ تجسس ہے. ولا تجسسوا قرآن کریم میں ممانعت فرمائی گئی ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ولایت عام حاصل تھی. آپ حاکم مسلمین بھی تھے، مسلمانوں کے مربی بھی تھے، اس واسطے یہ سوال کیا. آئی سمجھ میں بات؟ اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ اسلامی حکومت میں کوئی بات اگر مشکوک ہے تو اس معاملے میں تجسس کی بھی اجازت ہے. اور دارالطلبہ میں طلبہ کو جو تجسس بات چیزوں میں کیا جاتا ہے اس کی بھی وجہ یہی ہے. آئی سمجھ بات نہیں ہے؟ چلیے آگے. وبه قال حدثنا ابو طاهر قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن وعلة عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. وبه قال حدثنا زهير بن حرب واسحاق بن ابراهيم قال زهير حدثنا وقال اسحاق اخبرنا جرير عن منصور عن ابي زهاء عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقتراهن على الناس ثم نهى عن التجارة في الخمر. آخر سورة البقرہ کی آیات تو ربا سے متعلق ہیں، خمر سے متعلق نہیں ہے. تو چنانچہ جب مراد آیات ربا، جب آیات ربا نازل ہوئیں تو وقت بتایا جا رہا ہے کہ اسی وقت آپ نے یہ کام بھی کیا کہ وہ آیتیں پڑھ کر سنائی آیات ربا. ثم نہا عن التجارت فی الخمر، اور تجارت فی الخمر سے بھی منع فرما دیا. حاصل یہ کہ ربا کی ممانعت کے احکام تو بتائے ہی، ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ تجارت فی الخمر بھی جائز نہیں ہے. چلیے آگے. وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ ابو بکر بن ابی شیبہ وابو قریب واسحاق. پھر ٹھیک کرو. وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ. بیچارے مظلوم ہیں، ابو بکر بن ابی شیبہ بیچارے مظلوم ہیں. بہت کم طلبہ اس کو صحیح تلفظ کرتے ہیں. چلیں. وبه قال اچھا، اگر آدمی کا نام آدمی صحیح نہ لینا تو آدمی کو کتنا ناگوار ہوتا ہے. اگر کوئی آدمی عبد الحمید کو کہ حمید اللہ، ناگوار ہوتا ہے. مجھے کوئی کہہ کر رفیع احمد صاحب،
مجھے ناگوار ہوگا کہ میرا نام بھی نہیں جانتا ہی. تو ابو بکر ابن ابی شیبہ بیچارے کو کیوں ناراض کرتے؟ چلے آگے. ہاں ذکر کا آخا کا بھی ما یکرہ ہے نہیں ہے. ہاں چلے آگے. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب واسحاق بن ابراهيم واللفظ لابي كريب قال اسحاق اخبرنا وقال الاخران حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشه رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت لما انزلت الايات من اخر سوره البقره في الربا قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المسجد فحرم التجاره في الخمر. مسئلہ بات تو واضح ہو گئی کہ بیع الخمر جائز نہیں ہے، اور کتاب الاشربہ میں مزید تفصیلات آپ نے پڑھ لی ہوں گی. ابو داؤد میں آ چکی ہے کتاب الاشربہ، بخاری میں بھی آئی ہے، آ گئی ہے، اور مسلم شریف میں بھی آئے گی، اب آخر میں آ گئی. یہ سارے مسائل آ چکے. اس کے اندر الکوہل کا مسئلہ بھی پڑھ لیا آپ لوگوں نے، الحمدللہ، جزاک اللہ. چلے آگے. باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعنهم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يدلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. سمجھ لیجیے، فتح مکہ کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرم میں خطاب فرمایا، اور اس میں یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے حرام کیا بیع الخمر کو، بالاتفاق حرام ہے، کوئی اختلاف نہیں. والمیتہ، اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں. والخنزیر، اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں، سب کے نزدیک ناجائز ہے اس کی بیع. والاصنام، اصنام کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل ہے، پڑھی ہے کہیں، سمجھ لیجیے. اصنام کی بیع میں یہ اللہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے الکوکب الدری میں یہ تفصیل فرمائی ہے کہ اس کی بیع کی دو صورتیں بن سکتی ہیں، ایک جائز ہے، ایک ناجائز. اگر آپ مثلا صنم ہے لوہے کا بنا ہوا، فرض کر لیجیے، اگر اس کی وہ قیمت اتنی ہی مانگ رہا ہے جتنا اتنے وزن کے لوہے کی ہوتی ہے، صنعت کی قیمت نہیں مانگ رہا بلکہ اتنے وزن کے لوہے کی جتنی قیمت ہوتی ہے اتنی مانگ رہا ہے، تو یہ علامت اس بات کی ہے کہ یہ لوہے کی طور پر فروخت کر رہا ہے، صنم کے طور پر فروخت نہیں کر رہا، یہ جائز ہے. اور اگر جتنی قیمت سونے کی، اتنے وزن کے سونے کی ہوتی ہے، اس سے زیادہ مانگ رہا ہے، تو یہ علامت اس بات کی کہ صنعت کے پیسے بھی مانگ رہا ہے، اور صنعت وہ ہے حرام، اس بات سے اس کی بیع جائز نہیں ہوگی. چلیے آگے. جی وبه قال حدثنا. اچھا، اور آگے جو ہے یہ فقیل یا رسول اللہ ارأیت شحوم المیتۃ فإنه شحوم المیتۃ فإنه یطلی بها السفن، اس سے پالش کی جاتی ہے جہازوں کی، سفینوں کی، تاکہ پانی سے خراب نہ ہو لکڑی کشتی کی. وتدہن بها الجلود، اور تدہن باب افتعال باب تفعیل دونوں سے پڑھا گیا ہے، اور اس کے ذریعے سے چکنا کیا جاتا ہے چمڑوں کو دباغت کے بعد، یہ اس پر پالش کی جاتی ہے. وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ، اور اس کے ذریعے سے لوگ مصباح روشن کرتے ہیں، یعنی چراغ میں استعمال ہوتی ہے، لائٹین میں استعمال ہوتی ہے. فقال اللہ هو حرام، نہیں وہ حرام ہے. آئی سمجھ میں بات؟ یہ پڑھ لیا مسئلہ آپ لوگوں نے؟ اختلاف بھی پڑھ لیا؟ نہیں پڑھا، سمجھ لیں اس کو. البتہ پہلے ترجمہ پورا کر لیں.
لا ہوا حرام، ہوا کس کی ضمیر کس طرف راجع ہو رہی ہے؟ امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک یہ ہوا کی ضمیر مذکورہ تمام امور کی طرف راجع ہو رہی ہے۔ کیا مطلب ہے کہ بے کی طرف بھی، اور یطلا بها السفن تدخن بها الجلود ويستسبح بها الناس، تو تمام قسم بے بھی ناجائز اور مذکورہ بالا انتفاع بھی ناجائز، کسی بھی قسم کا انتفاع جائز نہیں ہے شعوم المیتہ سے۔ لا ہوا کی ضمیر کی طرف راجع ہو گئی، مذکورہ بالا تمام اشیاء کی طرف بتعویل المذکور۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ ہوا کی ضمیر صرف بے کی طرف راجع ہو رہی ہے، بے ناجائز ہے اور انتفاع جائز ہے۔ بات سمجھ میں، مسئلہ بیان کریں گے آگے۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند ذلك قاتل اللہ اليہود ان اللہ لما حرم علیہم شحومها اجملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے، ہم آگے بیان کریں گے اس کو۔ یہاں پر اس مسئلے کو سمجھ لیجیے کہ شحوم المیتہ کی بے کی حرمت پر تو سبھی کا اتفاق ہے، ائمہ اربعہ کے نزدیک ناجائز، البتہ اس سے ایسا انتفاع کرنا جو بدن انسانی میں استعمال نہ ہو، کھانے میں بھی استعمال نہ ہو، ایسا انتفاع جائز ہے یا نہیں، اس میں کچھ تفصیل ہے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے الکوکب الدری میں یہ تفصیل ارشاد فرمائی ہے، وہ سمجھ لیجیے۔ امام احمد ابن بے کا مسئلہ تو نمٹ گیا، اب مسئلہ صرف انتفاع کا ہے کہ انتفاع خمر شحوم المیتہ سے کیا جا سکتا یا نہیں کیا جا سکتا۔ تو امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ کسی قسم کا انتفاع بھی جائز نہیں اور ان سے بھی جائز نہیں، اور ایسی کوئی اور چکنائی ہو جس کے اندر نجاست گر گئی ہو، اس سے بھی کسی قسم کا انتفاع جائز نہیں اور اس کی بے بھی جائز نہیں۔ خلاصہ یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ شحوم میتہ کا جو حکم ہے وہی اذہان متنجسہ کا ہے، ان چکنائیوں کا ہے جو ناپاک ہو گئی ہوں، اصالتاً ناپاک نہیں تھی، ناپاک ہو گئی۔ مثلا یہ کہ گھی رکھا ہوا تھا، بچے نے پیشاب کر دیا تو گھی ناپاک ہو گیا، آئی سمجھ بات نہیں۔ تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ یہ بھی ایسا ہی حرام ہے جیسے کہ شحوم المیتہ حرام ہے، ان سے کسی قسم کا انتفاع جائز نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شحوم المیتہ سے اور اذہان متنجسہ سے ہر قسم کا انتفاع بھی جائز ہے، بے ناجائز ہے، انتفاع ہر قسم کا جائز ہے، البتہ بدن آدمی اور عقل میں جائز نہیں، باقی سب انتفاع جائز ہے۔ دونوں اس بات پر متفق ہیں، شافعی اور امام احمد بن حنبل، کہ جو حکم شحوم المیتہ کا ہے وہی حکم اذہان متنجسہ کا ہے، لیکن پھر بڑا فرق ہے۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ انتفاع ناجائز ہے ہر قسم کا، امام شافعی کہتے ہیں کہ انتفاع جائز ہے سوائے عقل اور بدن انسانی کے میں انتفاع کے باقی سب صورتیں جائز ہیں۔ خلاصہ یہ کہ دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ جو حکم شحوم المیتہ کا ہے وہی اذہان متنجسہ کا ہے، لیکن وہ حکم دونوں کا پھر الگ الگ ہے، یعنی دونوں کا امام شافعی کے نزدیک انتفاع ناجائز جائز، احمد کے نزدیک ناجائز۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ اذہان متنجسہ کا حکم الگ ہے اور شحوم المیتہ کا حکم الگ ہے۔ شحوم المیتہ کی تو حرمت اس سے انتفاع کی ایسی ہی ہے جیسے کہ امام احمد ابن حنبل نے کہی، کسی قسم کا انتفاع جائز نہیں شحوم المیتہ سے، سمجھے بات کو؟ تو شحوم المیتہ کے بارے میں تو امام ابو حنیفہ کا مذہب وہی ہو گیا جو امام احمد بن حنبل کا ہے، البتہ اذہان متنجسہ کے بارے میں امام شافعی امام ابو حنیفہ نے دونوں سے الگ راستہ اختیار کیا اور فرمایا کہ اس کی بے بھی جائز ہے، اس شرط کے ساتھ کہ بتا دیا جائے کہ اس میں پیشاب پڑا ہوا ہے، کیونکہ عیب کو ظاہر کرنا واجب ہے اور چھپانا حرام ہے، تو بے کر کے بتا دیا جائے۔
کیونکہ کیا ہوگا فائدہ؟ وہ خرید کر اس کو پاک کر لے گا. پاک کرنے کا طریقہ معلوم ہے کیا ہے؟ اس گھی کو میں پانی ڈالا جائے اور پھر اس کو ابالا جائے، گھی پکایا جائے اور پھر چھانا جائے اس کو، تو پانی الگ ہو جائے گا، گھی الگ ہو جائے گا، تو پاک ہو جائے گا. 3 مرتبہ ایسا کر لے وہ پاک ہو جائے گا، حلال بھی ہو جائے گا. تو بے اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ اس عیب کو ظاہر کر دیا جائے، اور انتفاع بھی جائز ہے مذکورہ بالا امور میں. ہاں عقل جائز نہیں ہے اور بدن انسانی میں استعمال جائز نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ بات سمجھ میں آتی ہے؟ اختلاف جو ہو رہا ہے وہ ہوا کی ضمیر کی بنیاد پر ہو رہا ہے. امام شافعی کہتے ہیں کہ ہوا کی ضمیر کا مرجع بے ہے، اور امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ مذکورہ بالا تمام امور ہیں. واللہ اعلم بالصواب. آگے چلیے. پھر فرمایا قاتل اللہ الیہود، اللہ تعالیٰ قتال کرے یہودیوں سے. اور اللہ تعالیٰ جب کسی سے قتال کرے گا تو برباد ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ مطلب ہے کہ برباد ہو جائیں، تباہ ہو جائیں یہودی. بات کیا جائے دارالفتہ میں بھیج دیا کرو نا ایسے سوالات، دارالفتہ میں بھیج دینا. کہتے وہ گڑیاں پلاسٹک کی جو بکتی ہے نا، تصویریں بنی ہوئی ہوتی ہیں، ان کا وہ جائز ہے ناجائز ہے. اس کی بعض صورت فقہاء نے جائز لکھی ہیں، بعض ناجائز لکھی ہیں. تفصیلات ہیں دارالفتہ میں پوچھ لینا. وہ بعض تصویریں بنی ہوئی ہوتی ہیں کپڑے کی گڑیاں، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھیلا کرتی تھے نا گڑیوں سے، تو وہ کیسی ہوتی تھی اور یہ کیسی ہوتی ہے، ان دونوں میں فرق ہے. تو تفصیلات چلیں. یہاں پر مسئلہ ایک اہم ہے، وہ آپ نے شاید وہ پڑھ بھی لیا ہوگا. قاتل اللہ الیہود کے اندر جو بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالی نے جب حرام کیا ان کے اوپر ان کے شحوم کو. اچھا 11 اچھا میں منٹ کی سوئی نظر نہیں آ رہی، گھنٹے کی نظر آ رہی ہے، تو پتہ ہی نہیں چل رہا. 13 منٹ اوپر ہو گئے. ہمارا معاہدہ ہوا ہے 10 منٹ تک کا، 13 منٹ کا وعدہ نہیں ہے. چلے